آج آپ کو کہانی سنانی ہے گدھے کی سواری اور لوگ۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ لوگوں کی باتوں کو بہتر طریقے سے نپٹ سکیں گے۔ ہوا یوں کہ ایک باپ بیٹا نے ایک دور دراز شہر میں جانا تھا۔ ان کے راستے میں 10 گاؤں پڑتے تھے۔ وہ دونوں الصبح اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور نکل پڑے۔ جب پہلا گاؤں آیا تو اس میں سے جب وہ گزرے تو لوگوں نے ان کی طرف دیکھا اور آوازیں کسنی شروع کر دیں کہ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں، معصوم گدھے کے اوپر باپ اور بیٹا چڑھے ہوئے ہیں، کوئی رحم نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر پھر کھیت ویت آ گئے، آگے چلتے رہے۔ جب دوسرا گاؤں آیا تو اس میں داخل ہونے لگے تو ان کے ذہن میں وہی ظلم اور رحم اور جو اعتراضات تھے ان کے ذہن میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ بڑے کوئی جانوروں کے ساتھ ہمدردی والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ایسے کرتے ہیں کہ گدھے کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ظالم نہیں ہیں۔ تو جب دوسرے گاؤں سے گزرے تو ان دونوں نے گدھے کو اوپر اٹھا لیا اور اٹھا کے چل پڑے۔ جب گدھے کو اٹھا کے دیکھا تو گاؤں میں سے گزرے تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ساری دنیا گدھے پہ سواری کرتی ہے اور گدھا ان پہ سواری کر رہا ہے۔ اس گاؤں سے گزر گئے۔ جب وہ تیسرے گاؤں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ تو انہوں نے باپ جو ہے وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب باپ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا تو گاؤں میں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے پھر باتیں کرنی شروع کر دیں کہ دیکھو کتنا ظالم باپ ہے، اس کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ جو بیٹا ہے وہ اپنی ٹانگیں توڑوا رہا ہے، ماں باپ تو اولاد کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، یہ اتنا خود غرض ہے، خود سواری کے مزے لوٹ رہا ہے، اس کو پیدل چلا رہا ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے بیچارے۔ چلتے چلتے اگلا گاؤں آ گیا، چوتھا گاؤں آیا تو باپ نے کہا بیٹا تم بیٹھ جاؤ۔ خیر بیٹے کو گدھے پہ بٹھا دیا۔ جب گاؤں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کتنی نافرمان اولاد ہے، بوڑھا باپ ہے اس کو پیدل چلا رہا ہے، خود اپنا سواریوں کے مزے لے رہا ہے۔ اوہ توبہ، یہ زمانہ آنا تھا، یہ زمانہ آنا تھا، کوئی شرم ہی نہیں، کوئی حیا ہی نہیں۔ خیر اس گاؤں سے گزرے۔ اب 5واں گاؤں آیا، انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس یہ ایک پاسیبلٹی رہتی ہے، ہم بیٹھتے ہی نہیں، ساتھ ساتھ ہی چلتے۔ تو وہ گدھا بھی چاہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ باپ بیٹا پیدل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ظاہر آپ کسی نے کیا کہنا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا، ان کو دیکھو 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 کیسے لوگ ہیں، سواری دی ہوئی ہے، سواری موجود ہے، پھر بھی پیدل چلی جا رہے۔ ایک ایسا کفران نعمت، چیز موجود ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہر گاؤں سے نکلے تو چلتے تھے۔ اب جب چھٹا گاؤں آنے لگا تو باپ بیٹا نا سوچنے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا کیا کریں، یہ لوگ تو باتوں سے باز ہی نہیں آ رہے۔ باپ کہتا ہے کہ جتنی پاسبلٹیز تھیں وہ تو ہم نے اختیار کر لی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ باتیں سے باز نہیں آ رہا۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا بات سنو، اب ہم نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی، یہ انہیں بڑے بولے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہی کرنی۔ دوسرا ان میں عقل ہی اتنی ہے، یہ بس اسی طرح کے لوگ ہی ہیں، تو ہم جو مناسب ہے نا ہم وہ کریں۔ گویا وہ چھٹے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں گاؤں سے گزر گئے۔ اور کیسے گزرے؟ جب وہ دیکھتے تھے کہ اب گدھے نے گھاس پھوس کھائی ہوئی ہے، پانی شانی پیا ہو تو دونوں اوپر بیٹھ جاتے۔ جب وہ باپ تھک جاتا تو باپ اوپر بیٹھ جاتا، بیٹا پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ بیٹا تھک جاتا تو بیٹا اوپر بیٹھ جاتا اور باپ پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ جب دیکھتے کہ گدھا تھکا ہوا ہے تو دونوں پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ تو جو مناسب عمل تھا وہ کرتے رہے اور بڑی ہنسی خوشی اور اطمینان کے ساتھ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، چونکہ آخری 5 گاؤں میں انہوں نے اپنا LOC اندر کر لیا تھا۔ اب آتے ہیں اس کے میسج کی طرف۔ اس کا میسج جو ہے ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ 5 گاؤں میں باپ بیٹا نے لوگوں کی باتیں سنی اور لوگ ان کو چلاتے رہے، وہ پریشان رہے، کرتب دکھاتے رہے، کیونکہ ان کا LOC باہر تھا۔ 5 گاؤں میں یعنی چھٹے سے 10ویں گاؤں تک انہوں نے لوگوں کی باتیں سننی بند کر دی اور اپنی مرضی سے
جو بہتر سمجھا وہ کرتے رہے اور بڑے خوش رہے اور مطمئن رہے اور اپنے منزل کو پا لیا. کیوں؟ کہ LOC اندر تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ LOC کیا ہے؟ LOC لوکس آف کنٹرول. لوکس کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن، یعنی کسی انسان کے کنٹرول ہونے کی لوکیشن. اور آسان کر لیں کہ کسی انسان کا سوئچ باہر ہے، باہر سے آن آف بندہ ہو رہا ہے، یا سوئچ اس نے اندر رکھا ہوا ہے، اندر سے خود ہی آن آف کرے گا. یعنی اس کی تعریف یہ بنے گی، آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کے سوچنے، بولنے، اس کے احساسات اور اس کے جو عمل ہیں ان کے سورس کی جگہ کیا ہے. تو یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول اور ایک ہوتا ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آ بھی نہیں سکتی جب تک مثال نہ دیں. ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کی مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ باغ میں جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت موسم ہے، ہریالی ہے، ادھر درخت ہیں، پرندے ہیں، کیا سہانا موسم ہے. ایک دم سے آواز آتی، بندہ ایسے دیکھتا کتا پیچھے پڑ گیا. کتا پیچھے پڑ، پہلے تو آواز کر کے نکلتی، ساؤنڈ نکلی، ذہن میں اب خوف ہے، پسینے بھی چھوٹنے شروع ہو گئے. جناب آپ نے آؤ دیکھا نہ تھا، بھاگے. یعنی یہ جو آپ کے منہ سے آواز نکلی، جو بولے، جو خوف پیدا ہوا، جو دماغ نے سوچا، جو آپ نے ایکشن کیا، اس کی وجہ اندر تھی کہ باہر تھی؟ باہر تھی. تو لوکس آف کنٹرول اس سیگ میں کیا تھا؟ باہر. فار ایگزامپل دوسری مثال لیتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ وہ رشتہ داروں میں عزت ہوگی، لوگوں میں میری قدر ہوگی، میں لوگوں نو دساں گا، میں لوگوں نو وکھاواں گا، میں لوگوں نے منہ بند کراں گا. لوکس آف کنٹرول کدھر ہے؟ باہر ہے. تیسری مثال بھی لے لیں. گدھا ہے. گدھے کا لوکس آف کنٹرول کدھر ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے. چانٹے مارو، سواری کرو، جو مرضی کرو، اس سے پورا کام لو. چانٹے مارو کو چلے گا، نہیں ہے تو رک جائے گا، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ 3 ایگزامپل ہو گئی. اب بات سمجھ آئی لوکس آف کنٹرول باہر کیا ہونے کی. جتنے بھی لوگوں کا ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہوتا ہے کبھی کوالٹی لائف نہیں گزارتے، کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے، کبھی خوش نہیں ہوتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اب اس کے مثال میں لوکس آف کنٹرول اندر ہو، یعنی آپ کا سوئچ اندر ہے. اس کی پہلی مثال لے لیتے ہیں کہ رات ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، خراٹے چل رہے ہیں، ایک دم خواب میں نا شیر آ گیا. وہ شیر آپ پہ چپٹا. اب منہ سے جب بندہ سویا ہو تو آوازیں کیسے نہ بولا جاتا ہے نہ کچھ، آواز نہیں کری، پسینے چھوٹ رہے ہیں، آنکھ کھلی تو جان چھٹی. وہ شکر ہے خواب سے. اب جو بولے، جو سوچا خواب میں، جو ایکشن کیے، اس کہاں سے اندر؟ خواب کہاں تھی؟ اندر تھی. لوکس آف کنٹرول کیا تھا؟ اندر تھا. دوسری مثال بھی لے لیں. ڈاکٹر کی مثال لیتے ہیں. ایک بندہ ہے، وہ فیصلہ کیا اس نے، لڑکے نے، کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. کیوں ڈاکٹر بننا ہے جی؟ اس لیے ڈاکٹر بننا ہے کہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹر بہت کم ہیں، اور میں جو ہے بیماریاں کی روک تھام کے لیے کام کروں گا، میں لوگوں کا علاج کروں گا، میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. تو اس نے محنت شروع کر دی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اس کے اندر یہ جو ایم ہے، امبیشن ہے، اسپائریشن ہے. تو اس وقت اس کا لوکس آف کنٹرول کیا ہے؟ اندر ہے. اس نے اپنی مرضی سے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کام کیا. تیسری مثال بھی لے لیں. چونکہ ادھر گدھے کی لی تھی، ادھر شیر کی لیتے ہیں. شیر ہے. شیر بہادر جنگل کے بادشاہ آرام سے بیٹھے، چیز پسند کیا ہے تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے. بھوک لگی ہے تو کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے. باسی گوشت نہیں کھائیں گے. جو اندر اس کی مرضی ہوگی کہ اب بھوک لگی ہے، اب مجھے شکار کرنا ہے، اٹھے گا، جائے گا، چھت لگائے گا، ایسے کر کے شکار پکڑے گا، کھائے گا، جتنا کھانا ہے کھا رہے، باقی چھوڑ دے گا. اور مجال ہے آپ اس کے اوپر سواری کریں. شیر کا یاد رکھیں، لوکس آف کنٹرول جو ہوتا ہے شیر کا اندر ہوتا ہے. ساری دنیا اس لیے شیر بننا چاہتی.
گدھے کا لوکس آف کنٹرول باہر تھا, کوئی بندہ نہیں بننا چاہتا. یہ لوکس آف کنٹرول اندر ہو جائے نا, یہ جتنے سرونٹ ہیں یہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں. اچھا, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر وقت لوگوں کی عدالت میں ملزم بنے کھڑے رہتے ہیں اور یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں. سب سے بڑا ہے روگ کیا کہیں گے لوگ. شادی کا مسئلہ دیکھ لیں بھئی, شادی پہ کتنا خرچہ کرنا ہے, کیا پکانا ہے, کیا کپڑے پہننے ہیں, کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, سارا ایک ہی چیز ہے کہ لوگ باتیں نہ کریں. رشتہ دیکھ لیں, رشتہ او فلاں قوم میں رشتہ نہیں کرنا, او لوگ کی کہن گے. وہ فلاں جگہ دے رشتہ نہیں, او لوگ کی کہن گے. وہ فلاں اس کی نوکری نہیں, وہ فلاں اس کی نوکری مطلب یہ ادنا ہے تو لوگ کی کہن گے, شریکہ کی کہے گا. سارا پروفیشن پہ چلے جائیں, آپ اپنی مرضی سے پروفیشن اڈاپٹ نہیں کرتے. کوئی بندہ کہ جی میں ڈی وی ایم کرنا, انہوں نے وہ ڈنگر ڈاکٹر, وہ ساری دنیا لوگ کہن گے ڈنگر ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن, ٹھیک ہے. اب یہ ڈی پی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی جو ہوتا ہے ڈی پی ٹی, اس میں انہوں نے لوگ کہن گے مالشی ہے جی, مالشی ہے جی, مالشی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ لوگوں کی بات ہے. اور اتنی اس کی لمبی لسٹ ہے. آپ اپنی روزمرہ زندگی کی ہم اگر اپنی لسٹ دیکھیں اور چیک کریں کہ کتنے کام ہم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے کرتے ہیں اور کتنے کام جو ہے ہم لوگوں کی باتوں کے ڈر سے کرتے ہیں, تو زیادہ کام ہمارے ایسے نکلیں گے جو ہم لوگوں سے ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں. گویا ہمیں لوگوں کی زبان جو ہے کٹ پتلی کی طرح نچا رہی ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا حل کیا ہے. تو اس کے 5 حل ہیں اور وہ سارے کے سارے حل کہانی کے اندر موجود ہیں. پہلا حل یہ ہے, جیسے کہ وہ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے, اور زندگی میں جو بندہ کہتے ہیں کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے پریشانی سے کوئی نہیں بچا سکتا. دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ کام وہ کرنا ہے جیسے انہوں نے آخری 5 گاؤں میں کیا تھا. باپ نے جو مشورہ دیا, جو دل جس کو مان رہا ہو, جس کو دماغ مان رہا ہو اور جو صحیح لگ رہا. اس کے لیے ایک ورڈ ہے ایرسٹاس, انگلش کا ورڈ ہے, نیا یوز ہو رہا ہے, ڈکشنری میں شاید نہ ہو, ویسے گریک ورڈ ہے. ایرسٹاس کا مطلب ہوتا ہے دا بیسٹ پاسبل ایفرٹ ان دا گیون سرکمسٹانسز, کہ آپ جو حالات اور واقعات جو چیزیں ہیں اس میں اپنا بیسٹ دے دیں. اس کو ایرسٹاس کہتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا ایرسٹاس دیں, بیسٹ جو ہے وہ کر دیں, جیسے انہوں نے آخری 5 گاؤں کے اندر باپ بیٹے نے کیا. اور تیسرا اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا. لیکن یہ گولڈن پرنسپل نہیں ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی. 9 لوگوں کی باتیں نہیں سننی, ایک کی سن لینی ہے. اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ سننی کس کی ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ پہ کوئی آبجیکشن کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے کہ تو آپ جی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتے, آپ ان سے پوچھیں بھی کیوں نہیں بن سکتے, آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے جی, کیوں نہیں بن سکتے, انہوں نے آپ امریکہ نہیں جا سکتے, جو بھی کوئی کرنا چاہے کوئی نہ کوئی بندہ آ کے کہہ دے گا کیوں نہیں جا سکتے, آگے چپ. لیکن ایک بندہ ہوگا وہ آپ کو کہے گا جی ہاں لگتا ہے MBBS میں تمہارا داخلہ ذرا مشکل ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پوچھیں کیوں, ان کی بات یہ ہے کہ تم نہ سارا دن تو کرکٹ کھیلتے رہتے ہو, آگے تم سوشل میڈیا پہ اٹیچ رہتے ہو, تو اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے ہوگا, چونکہ میرٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. جو بندہ آپ کو کہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کی ریزن بتا دے, اس کو آپ نے نوٹ کر لینا. وہ 10 میں 1 ہو گیا, ایسے موٹا موٹا سا, اور وہ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو پھر آپ نے اس نے آبجیکشن کو دور کر. چوتھا اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی لیبلنگ کرنی ہے, لوگوں کی کیٹیگرائزیشن کرنی ہے. جیسے اس نے کہا تھا 5 گاؤں سے نکل کے جب بیٹے کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یہ گاؤں کے لوگ جو ہے نا بڑے بڑے بولے ہیں, مطلب ٹاکٹیو ہیں, ایسے کرٹیسائز مطلب کرتے ہیں, ایسے مطلب بولی جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے, جب آپ ان کی لیبلنگ کر دیتے ہیں تو آپ ان سے بچ جاتے ہیں. تو چونکہ 11 قسم کے سنیچرز ہوتے ہیں. نمبر 1 پیس سنیچر. پیس سنیچر وہ اس طرح کی آپ سے گفتگو کریں گے, آ کے آپ کے تنقید کریں گے, آپ کو غلط کہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو برا بھلا کہیں گے, آپ کا پیس آف مائنڈ اڑا کے لے کے جائیں گے.
دوسرے ہوتے ہیں ہوپ سنیچر. وہ ایسی گفتگو کریں گے جس میں سے مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا جی کیا نوکری کی تلاش میں ہو, نو جی نوکری تو مل ہی نہیں سکتی, او تو بڑی رشوت چل دی ہے, تیرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں, او بڑی بڑی سفارشیں چاہیے, تیرے کو تو سفارش ہی کوئی نہیں, او تو بڑا کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہو تو وہی نوکری رہے, تیرے تو ٹیلنٹڈ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ آپ کی ہوپ جو ہے نا بالکل تباہ کر کے رکھتا. تیسری جو ہے وہ ہے ریئلٹی سنیچر. یہ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کی شکل دیکھیں گے تو آپ کو کترینہ کیف سے زیادہ خوبصورت بن کہیں گے, آپ کو کہیں گے رتک روشن سے, لڑکے ہیں تو رتک روشن سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں, دولت میں بل گیٹ سے زیادہ آپ کو امیر بنا دیں گے, عقل میں آئنسٹائن سے زیادہ آپ کو عقل مند ثابت کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنی شکل کو بھی جانتے ہیں, عقل کو بھی جانتے ہیں, دولت کو بھی جانتے ہیں. ان کی باتوں میں آ کے آپ اپنے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جائیں گے, آپ ریئلٹی سے ہٹ جائیں گے. عموماً رولرز ہم نے پرانے بادشاہوں کو دیکھا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملک سارے کے اندر بھوک پڑی ہوئی ہے, اور بادشاہ سلامت کو جو قریب کے جو درباری خوش آمدی ہے وہ کہہ رہے ہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, پھل ہی پھل ہیں, سب اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, روٹی نہیں ملتی, اچھا جی کیک کھا لیں. وہ فرانس کی جو ملکہ کا جملہ بڑا مشہور ہوا تھا. تو یعنی وہ آپ کو جو اس طرح کے لوگ جو گفتگو جب کرتے ہیں, فلیٹری کرتے ہیں, تو آپ ریئلٹی سے ہٹ جاتے ہیں, آپ ریئلزم سے ڈائیورٹ کر جاتے ہیں, وہ ریئلٹی سنیچ کر لیتے ہیں. پھر چوتھی کیٹیگری ہے ورک سنیچر. یہ وہ ہوتے ہیں سست بندے, یہ انہوں نے کوئی کام شام نہیں کرنا, تو ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے باتیں کرنے. انہوں نے کرنا کیا, انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا اور دوسرے کو بھی خود کچھ نہیں کرنے دیتے. یہ ہر چیز جو ہے وہ چھوڑو جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ جی آپ کہیں گے جی میں نے ڈاکٹر بنا ہے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر بار بار اس لیے کہتا ہوں چونکہ میں اسٹوڈنٹس کے میرے فوکس ہوتا ہے, تو آپ لوگ زیادہ ڈاکٹر انجینئر یہ آپ ہوپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں ایگزامپل ڈاکٹر کی زیادہ دیتا ہوں. تو وہ جی آپ ڈاکٹر نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر بنانا, بندے نے ماری جانا ہوتا ہے, کوئی نہیں وہ کوئی نہیں, وہ نہیں سی فلانا. یعنی انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کرنا, آپ کو بھی نہیں کچھ کرنے دینا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ورک سنیچر میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے. آپ پڑھ رہے ہیں, اپنے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہ رہے ہیں, آپ انجینئر بننا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیا کریں گے, آپ کو نہیں چھوڑا یار ایسا باغ میں چلتے ہیں, تو آج تو بڑا رونق ہے, بڑی رونق, لوگ بھی بڑے آئے ہوں گے, آپ کا کام ختم ہو, کہیں لے کے ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. یعنی ورک سنیچر ہوتے ہیں, ان کی گفتگو سے ورک آپ کا ختم ہو جائے. پھر پانچویں کیٹیگری ہے پوزیشن سنیچر. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں یہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے کام کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے قد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی اندر سے یہ لوگ جیلس ہوتے ہیں, تو آپ کی پوزیشن سنیچر ہوتے ہیں. تو آپ بھی ایک دم کے لیے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید میں مطلب یہ جس طرح بیان کر رہے ہیں میں ہوں ہی ایسا. اور چھٹی کیٹیگری جو ہے وہ ہیلتھ سنیچرز کی ہے. یہ بڑے خطرناک, یہ عموماً ہمارے جو گاؤں کے علاقے میں خواتین ہوتی ہیں وہ یہ رول بڑا اچھا پلے کرتی. وہ کوئی مطلب کسی لڑکی کسی کے گھر جائیں گے, وہ پہلا اٹیک کریں, تمہارے حلقے پڑے ہوئے ہیں, یہ کالے کالے حلقے, اوہ تیرے منہ تے پمپل ہی بڑے نے, اوہ اگر کچھ بچی لڑکی پتلی ہے, او تو بالکل ہڈیاں دا ڈھانچہ بنی. ٹھیک ہے, اگر تھوڑی سی موٹی ہے او تو پھول کے کپا ہوئی ہیں, ساتھ پھر آگے اس کا مستقبل بھی تاریخ کریں گے, تیرا رشتہ کنے لینا ہے. ہائے ہائے ہائے, بس میں نے خود سنی ہوئی ہیں یہ باتیں, یہ کچھ باتیں شاید تو میں نے ایسے آبزرو کی ہیں, کچھ میں نے سنی ہوئی. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ کو بندہ بیمار ہو جائے, اس کو جاتے ہی انہوں نے کہا اوہ بیمار ہو گئے ہیں, اور تیرا تو رنگ ہی پیلا ہو گیا, تیرے کو بالکل تیری تو شکل ہی بدل گئی ہے, اے بیماری نہ اونوں لگی سی, او کوئی نہیں سی بچیا, تو معافی شافی مانگنا نہیں سی, ہو جاندے نے بندے کو گناہ, بس زندگی تے 4 دن آ رہی, اس کو تو قبر میں ڈال کے ہی آئیں گے. یہ ہیلتھ سنیچر ہوتے ہیں, ان کی گفتگو بڑی خطرناک ہوتی ہے. اچھا, پھر ایک ہوتے ہیں سیلف رسپیکٹ سنیچر. یہ اگریسو لوگ ہوتے ہیں, ان کی گفتگو اگریسو ہوتی ہے,
انہوں نے اپنے ہر کام میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اور آپ غلط ہیں. ہر بات میں اپنی انہوں نے تعریف کرنی ہوتی ہے اور آپ کی بدتریفی کرنی ہوتی ہے. اور کس طرح کرنی ہوتی ہے؟ بڑے اگریسو سٹائل، آتے ہی چڑھائی کر دیں گے. آنے کوئی گل پڑھ رہے ہیں آپ تو تو کتابی کیڑا ہو گیا اور پڑھے نہیں کھیڑے سے. اچھا آپ فارغ بیٹھ ہر ویلے ہی پھر یہ کسی جگہ آپ کو خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی بڑے ایگوئسٹک ہوتے ہیں. میں ان کا فیچر ہے. یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا، آپ کو اپنے اوپر ہی نا ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کے. پھر ہیں جی ٹرسٹ سنیچر، 8ویں کیٹیگری. یہ بڑے مینوپولیٹر ہوتے ہیں، یہ بڑی کیلکولیٹڈ گیم کرتے ہیں. یہ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں. اس کے بعد یہ 2 کام کرتے ہیں. یہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی کام لیتے ہیں، جو ہی کام لیا تو پھر آپ فارغ. ٹھیک ہے، اس نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ تو ان کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوست نہیں نکلتے. تو آپ کا نا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، ٹرسٹ چھن جاتا ہے. اور دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ ساتھ رہ کے مینوپولیٹ کر کے آپ کی ویکنیسز کو نوٹ کرتے رہتے ہیں اور باہر جا کے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. اور جب وہ بات گھوم پھر کے آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے، ٹرسٹ کس طرح انہوں نے سنیچ کیا. 9ویں کیٹیگری جو ہے وہ ہے منی سنیچر. یہ ذرا معصوم سے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے چائے پینی ہوتی ہے، بسکٹ کھانے ہوتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی ان کی ضرورت ہے. یہ آ کے نا آپ کو تھوڑا سا ہلکی پھلکی سے کہیں گے تمہارے پاپا بڑے ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی، تمہارا دل ہی بڑا کھلا ہے، جب بھی اس کے فلاں کے پاس جاؤ یہ کرتا ہے. تو انہوں نے تھوڑے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ سگریٹ کوئی ادھر بازار میں چائے، تو یہ منی سنیچر ہوتے ہیں یا ادھار مانگ لیتے ہیں. اور جو 10ویں کیٹیگری ہے وہ ہے ایموشنل سنیچرز کی. یہ کیا ہے؟ انہوں نے آ کے گفتگو کہاں سے شروع کرنی. یہ بڑے مظلوم ہوتے ہیں، ساری دنیا نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سارے لوگ جو ہیں نا، ان کی اگر خاتون ہے تو جو شادیاں ہوئی ہیں وہ جتنے خاوند کیے ہیں وہ سارے خاوند انہوں نے ان پہ ظلم کیا ہوا. ٹھیک ہے، جتنی بھی کمیشن میں انہوں نے انٹرویو دیے ہیں، جتنے بھی ایگزام میں دیے ہیں، وہ ایگزامینر نے بھی ان پہ ظلم کیا، پیپر سخت ڈالا ہے. جو پیپر چیک کرنے والا تھا وہ بھی ان پہ ظلم کیا، اس نے پیپر نہیں. انہوں نے 100 نمبر دیے ہوتے ہیں، وہ 10 دے کے ان کو فیل کر رہے ہیں. ساری دنیا کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور مظلوم بن کے اتنی اپنی دردناک سٹوری سنائیں گے، آپ کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے. ایموشنل سنیچر یہ آپ ہوتے ہیں. پھر 11ویں کیٹیگری ہے جو کہلاتی ہے سائلنس سنیچر. یہ بڑی کیٹیگری آج کل عام ہوئی. یہ نارسسٹ ہوتے ہیں، نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کسی پارٹی میں آپ کو ملی ہیں، خاتون ملی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دوسری خاتون پہلے ایسے کر کے اپنے وہ نیل پالش دکھائیں گی، اس کے بعد وہ کڑے شڑے دکھائیں گی. ٹھیک ہے، کتنے کڑے اچھے، خود پہلے اپنی تعریف، آپ اتنی تعریف کریں گے پھر آپ کو سائلنس سنیچ چھین لیں گے. آدمی کہا ہاں نہیں ٹھیک ہے، دیکھو نا نیل پالش کنی اچھی، کنی میں اتوں لی سی فلاں لبرٹی تو لی سی. ٹھیک ہے جی، اتنی تعریف، پھر تھوڑی سی آپ کو بھی تعریف کرنی. ہر بات پہ یہ انہوں نے اپنے کپڑوں کی، اپنے ہسبینڈ کی. اچھا اگر ہسبینڈ ہے، مردوں میں کیٹیگری تھوڑی کم ہے، مردوں میں یہ کیٹیگری شاعروں میں ہوتی ہے، پروفیسرز میں، مطلب انٹلیکچوئل ورکس کرنے والوں میں تھوڑی بہت یہ پائی جاتی، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہر بات میں اپنی تعریف کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، اور آپ کو اتنی تعریف کریں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی جو سائلنس ہے اس کو توڑ دیں اور ان کی کوئی نہ کوئی تعریف کر دیں. یہ ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں آپ کو. ان سے بھی آپ نے بچ کے رہنا. تو یہ 11 ہیں سنیچر. ٹھیک ہے، تو ان سے سیفٹی جو ہے بہت ضروری. چوتھا جو اس کا حل ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ حل ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سٹوری میں بیان تھا، ایمپتھی کریں. سمپتھی نہیں، ایمپتھی. ٹھیک ہے،
ایمپتھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی فیلنگز کو جاننا. جیسے اس نے باپ نے کہا تھا کہ نہیں ان میں عقل ہی اتنی ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی لوگ آپ سے گفتگو کریں تو آپ سوچیں کہ یار ان کے حالات اور واقعات ہی ایسے ہیں کہ آج ان کو اس طرح کی بات کرنی پڑ رہی ہے, یا ان کی سوچ ہی یہ جو ان کے سامنے عمل ہوا ہے اس کے پیچھے اور آگے ان کو نہیں پتہ, تو یہ مس جج کر گئے. آپ ان سے ان کی پوزیشن پہ جا کر تھوڑا سا ایمپتھی کریں. ایمپتھی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ جب بھی ایمپتھی کریں, یہ بڑا گولڈن فارمولہ ہے, آل اوور دی ورلڈ چل رہا ہے, ایمپتھی کریں تو آپ کو ان کی جو اذیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس سٹوری کے اندر جو ہے یہ بہت لیسن ہے کہ لوگوں کی باتوں سے کیسے بچنا ہے. سٹوری کے اینڈ پہ ایک اور سٹوری سنیے کہ لوگوں کی باتیں کرتی کیا ہے. یہ 1970s کی بات ہے, لیٹ 70s کی بات ہے. مجھے میرے بھائی کے ایک دوست ہیں انوار, شاعر تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ 2 اخبار میں سے پڑھ کے ہوا یہ کہ 2 دوست تھے, غریب تھے. ایک ان میں امیر تھا, اس کے پاس گدھا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک جو تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, وہ مزدوری کرتا تھا. کہیں سے کچھ پیسے ملے تو کسی ڈھابے میں بیٹھ کے چائے پی رہے. وہ پیتے پیتے اس میں نا تو دوست تو جس کے پاس گدھا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اگر مجھے گدھا مل جائے نا تو میری زندگی میں نا انقلاب آ جائے, میں بھی امیر لوگوں میں شامل ہوں. تو اس نے دوسرے جس کے پاس گدھا تھا اس نے پوچھا تم گدھا کے لیے کیا کچھ قربانی دے سکتے ہو؟ کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس نے ایسے کہا یار یہ چپکیلی ذرا ہے. کہتے تم یہ چپکیلی کھا سکتے ہو؟ اور ہاں میں کھا سکتا ہوں. اس نے جناب چپکیلی لی اور چپکیلی کھا گیا. ٹھیک ہے, یہ خبر پھر 3 دنوں کے بعد آئی اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا بندے کو. لیکن 1 ہفتے کے بعد خبر آئی کہ وہ بندہ جس نے چپکیلی کھائی ہے وہ پاگل ہو گیا. پتہ لگا کہ لوگوں نے باتیں کر کر کے اس کو پاگل کر دیا. جدھر جاتا تھا کہتے تمہاری یہ پوچھل نکل رہی ہے, یعنی ٹیل نکل رہی ہے, تمہاری شکل چھپکلی کی طرح ہو رہی ہے, تم چھپکلی کی طرح سانس لے رہے ہو, اس کا نام چھپکلی رکھ دیا. اتنی باتیں کی کہ وہ بندہ پاگل ہو گیا. تو keep yourself safe from the snatchers and only pay heed to those person who are loyal, who are good, who are honest, and keep away from the snatchers. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.